تجاویز بابت نکاح بسیار کی شرعی حیثیت. شریعت اسلامی میں شوہر و بیوی کا تعلق ایک مقدس رشتہ ہے جو نکاح کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے. اس لیے لیو ان ریلیشن شپ یعنی بغیر نکاح کے اپنی رضامندی سے دو مرد و عورت کا شوہر و بیوی کی طرح رہنا، شوہر و بیوی کی طرح ایک ساتھ رہنا حرام ہے اور ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس سے احتراز لازم ہے. نمبر 2، ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کرنا، اس طرح مدت متعین کر کے کہ میں 2 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، یا اس طرح کے جب تک میں اس شہر میں رہوں گا اس وقت تک کے لیے نکاح کرتا ہوں، ناجائز اور باطل ہے. نمبر 3، نکاح اسلام کی نظر میں ایک دائمی رشتہ ہے، اس لیے نکاح اسی نیت سے کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے. نمبر 4، اگر کوئی شخص نکاح کے ارکان کو انجام دے یعنی گواہان کے سامنے ایجاب و قبول کر لے اور دل میں یہ بات چھپائے ہوئے ہو کہ وہ اس کو کچھ عرصہ بعد اس رشتہ کو ختم کر دے گا، تو یہ سخت گناہ اور اسلامی تعلیمات اور شریعت نے نکاح کا جو مقصد متعین کیا ہے اس کی روح کے خلاف ہے. لہذا چونکہ دونوں نے اپنی رضامندی سے ایجاب و قبول کیا ہے اس لیے نکاح ہو جائے گا، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نکاح کو آخری وقت تک قائم رکھنے کی کوشش کرے. اس لیے نہیں، لیکن چونکہ دونوں نے آپسی رضامندی سے ایجاب و قبول کیا ہے اس لیے نکاح ہو جائے گا، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نکاح کو آخر وقت تک قائم رکھنے کی کوشش کرے. لا اللہ المحلل والمحلل اس کا عارضی طور پر نکاح کیا جاتا ہے. اصل میں وہ عقد میں عارضی ہونے کی کوئی شرط نہیں اور اس کے دل کا ارادہ ہے، وہ ارادہ بدل بھی سکتا ہے. اسی لیے جو کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، لیکن سب نکاح کا مسئلہ کوئی حکم کا مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح چھپائے ہوا ہو اپنے دل میں جو شریعت کی روح کے خلاف ہے تو یہ کیا گناہ بھی نہیں ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا. ناپسندیدہ کا لفظ ہو اس طرح جی جو ہے گناہ ایک شرعی حکم ہے جس کے لیے جو ہے کوئی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. گناہ کے بجائے سخت ناپسندیدہ اور روح نکاح کے خلاف مقصد نکاح کے وہ بات تو آ گئی ہے. اصل یہ کہ اس لیے لکھا گیا تھا کہ تھوڑا سا سخت لفظ ہو، سخت تو آدمی ناپسندیدہ کو کا متنبع کرنے والا ہو. اور آپ لوگ دیکھیے کوئی لوگ آپ کا گناہ ہے. حسنات اور سیئات میں فرق ہے حضرت. حسنات میں عمل اور ارادے دونوں پر جو ہے ثواب ہے، لیکن سیئات کے ارادے پر کوئی گرفت نہیں ہے. سیئات کو ضرور کار دے آئے تب اس پر تو صرف ارادے کی بنیاد پر اس کو سخت جرم قرار دینا میری رائے سے اعتبار سے مناسب نہیں ہے. دیکھیے سیئات کا یہ ہے کہ صرف ارادے کی وجہ سے عمل کا گناہ نہیں ہوگا، اور عمل صالح میں ارادے کی وجہ سے بھی عمل کا ثواب ہوگا. حضرت لیکن گناہ کا ارادہ گناہ نہ ہو، یہ بات تو سمجھ نہیں آتی ہے. کہ حلال شرعی میں بھی وہاں غلط ارادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں نکاح میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جو نکاح کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. وہ نفسی ارادے پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. دیکھیں لا اللہ المحلل والمحلل لا، اس میں بھی تو ارادہ نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی ایجاب و قبول میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے.
لیکن کسی نیت اور ارادے کی وجہ سے اس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیج دی تو کم سے کم گناہی آپ نہیں مانیں اس میں. کیا رائے ہے آپ حضرات کی فرمائیے؟ حضرت اس میں جو ماضی کی ذمہ داری کہا گیا ہے جس زوجین کا بول دیا جائے زیادہ بہتر. زوجین کی ذمہ داری نکاح کے زبان کا اس کی روشنی میں بات کہی جا رہی ہے. ابھی دس کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ سخت گناہ ہے, تھوڑا سخت کب کر لیجیے, گناہ کر لیجیے, یہ کہہ لیجیے کہ ممنوع ہے, اس سے اجتناب ضروری ہو تبھی اس برتن اگر لفظ کے اوپر کوئی نظا ہے تو اس کو تو کیا جا سکتا ہے. الفاظ یہ آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کے ارکان کو انجام دے یعنی گواہان کے سامنے ایجاب و قبول کرنے اور دل میں یہ بات چھپائی ہو کہ وہ کچھ عرصہ بعد اس رشتے کو ختم کر دے گا, تو یہ سب گناہ اور اسلامی تعلیمات اور شریعت میں نکاح کا اس کی روح کے خلاف ہے. تو چلیے سب کا لفظ کم کر دیجیے. ارادے کے بہت سے درجات ہوتے ہیں. ایک ارادہ ہوتا ہے عزم بالدل القاتل والمقتول بلاقوا النار, وہاں پر ارادہ ہی تھا, بلاقوا النار کہا گیا. ایک ارادہ اختیار کے درجے میں اس میں گناہ نہیں ہوگا, لیکن وہ ارادہ دوسرا ارادہ عزم بالدل ہو وہ گناہ ہوگا اور سخت گناہ ہوگا. سخت لفظ بہرحال اگر آپ لوگ اتفاق کر لیں, اصل میں ایک بات آپ کے ذہن میں رکھیے, ان تجاویز کا مقصد میڈیا کو بھی ایک پیغام ہے. یہ اس وقت تاثر کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں اس سے نکاح کیا, اس کو تھوڑا اس سے نکاح کر لیا, گنجائش ہے. شیعہ لوگ اس کو مکہ کے نام سے کرتے ہیں, سنی لوگ ہوشیار کے نام سے. تو یہ اصل میں اس کی مصلحت ہے. میرا خیال ہے کہ گناہ کا لفظ رہنے دیجیے تاکہ لوگوں کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان علماء خود کو منع کرتے ہیں اس کو نام حضرت کی بات ٹھیک ہے. چلے گناہ کو کم کر, آپ کی امانہ 30 سال گناہ کو کم کیا. نمبر 5 ہاں جی اگلا پڑھے گا آپ دفعہ 5. دفعہ 5 اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے نکاح کرے اور نکاح کی بنا پر شوہر پر اس کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو معاف کر دے, تو چونکہ عورت اپنی ذات اور اپنے حقوق کے بارے میں خود محتاج ہے, اس لیے اس کا معاف کرنا معتبر ہوگا. البتہ اگر بعد میں کسی وجہ سے بیوی اس شوہر سے اپنے ان حقوق کا مطالبہ کرنا چاہے تو اس کو اس کا حق ہوگا, اور مطالبہ کے وقت شوہر ان حقوق کو ادا کرنے کا پابند ہوگا.
اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو بات میں اس میں ایک مختصر سی تمہید پڑھا ہے اور اس میں یہ بات کہی جائے کہ ہندوستان میں مسلم معاشرے میں نکاح نسیات کا کوئی رواج نہیں، اس کو ذرا بہتر الفاظ میں لکھا جائے، کیونکہ ذرائع ابلاغ میں ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ گویا جو اہل سنت کا طبقہ ہے ہندوستان میں بھی بر صغیر میں بھی وہ بھی نکاح نسیات کا راستہ اپناتا ہے، کیونکہ اس کے تمہید میں پڑھا جانا مناسب ہوگا۔ تجاویز بابت دارالفضا کی آن لائن خاص کارروائیاں